یہ کائنات کیسے تخلیق کی گئی؟ اس کا خالق کون ہے؟ انسان، جانور، چرند پرند اور یہ حیات کس طرح وجود میں آئی؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، ستارے، سورج، یہ سب کس نے تخلیق کیا؟ اس سب کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا یہ سب خود بخود چل رہا ہے؟ اور اگر اسے کسی نے بنایا ہے تو وہ بنانے والا کون ہے؟ یہ سب وہ سوال ہیں جن کے جواب ہمیں قرآن کریم 1400 سال پہلے دے چکا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب جو کائنات کی تخلیق کے راز رکھتی ہے۔ اس کتاب میں ان سب سوالوں کے جواب موجود ہیں جو ایک انسانی ذہن تلاش کر رہا ہے۔ یہ مقدس کتاب جہاں اللہ رب العزت لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ کتاب ہم تک کیسے پہنچی؟ رب العالمین نے یہ کتاب کس پر نازل کی؟ اور کیا یہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئی یا اسے بعد میں لکھا گیا؟ اور اسے نازل ہونے میں کتنا وقت لگا؟ اور کیا کیا مراحل آئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ قرآن کی مکمل کہانی اور اس کائنات کی تخلیق، اس کا آغاز اور انجام، اور اس کے خالق جس نے یہ سب کچھ بنایا، اس کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سال 610 عیسوی میں رمضان کے مہینے کی ایک مقدس رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ یہ وہی رات تھی جب قرآن مقدس پوشیدہ لوح محفوظ سے آسمانوں پر نازل ہوتا ہے، اور آسمانوں سے پہلی آیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ فرشتے اس دن کا انتظار کر رہے تھے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی جائے گی۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول عام الفیل یا 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس حال میں کہ والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ 6 سال تک والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی زیر کفالت آئے۔ لیکن 2 سال بعد انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے تایا زبیر بن عبد المطلب کی زیر کفالت رہے، اور پھر اپنے دوسرے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات دنیا کی ابتدائی منزل طے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا، اور کاروبار میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا لوہا تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور امانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے نے دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 35 سال کے تھے تو وہ غار ہرا جانے لگے، جو مکہ سے تقریباً 6 کلومیٹر دور جبل نور پر ہے۔ یہ جگہ انہوں نے اپنے دادا حضرت عبد المطلب سے جانی۔ جب وہ 38 سال کے ہوئے تو آدھا سال اسی غار میں گزارنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا کو تلخ اور بدصورت بنا دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کی دنیا سے دور ہو گئے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، زمین و آسمان کے سارے فرشتوں نے آسمان سے زمین تک ایک سرخ قالین جیسا راستہ بنا دیا،
اور ہر شیطان کو پتھر مار کر بھگا دیا۔ دنیا صاف ستھری ہو گئی۔ جب یہ راستہ تیار ہو گیا، جبرائیل امین نے وحی لے کر آئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس رات کئی ستارے آسمان سے گرے۔ اتنی عجیب رات تھی کہ مشرکین بھی محسوس کرنے لگے کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ مکے کے پہاڑوں کی خاموشی میں قرآن کا سفر غار حرا میں شروع ہوا۔ اسی خاموشی میں غار میں اچانک ایک غیر معمولی طاقت محسوس ہوئی۔ جبرائیل امین ظاہر ہوئے اور پورے غار کو نور کی روشنی سے بھر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار اور لرزتے ہوئے آواز میں کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران اور ڈرے ہوئے بولے، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل نے انہیں مضبوطی سے پکڑا کہ انہوں نے اس حکم کا پورا بوجھ محسوس کیا۔ یہ منظر 3 بار پیش آیا اور آخرکار یہ مقدس آیات نازل ہوئیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بوجھ تلے شدید پریشان ہو کر غار حرا سے نکلے اور گھر کی طرف دوڑے۔ راستے میں جو بھی درخت، پتھر یا جانور ان کے پاس سے گزرا، وہ انہیں کہتا سنائی دیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ان کی حالت صدمے اور بے ہوشی کی شدت سے بڑھ گئی۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو انہوں نے جبرائیل امین کو اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ وہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، اے ختیجہ، مجھے ڈھانپ دو۔ ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً انہیں ڈھانپ لیا اور انہیں سکون دینے کی کوشش کی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون ہوئے تو انہوں نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں ان کی ایمانداری، مہربانی اور مہمان نوازی کی یاد دلائی اور کہا کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پہلی وحی کے چند ماہ بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین واپس آئے اور سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات پڑھیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ ان آیات کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کزن کے پاس لے گئیں، جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، جو حنیف مذہب پر تھے اور تورات اور انجیل کو جانتے تھے، ورقہ بن نوفل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہوا بیان کرنا شروع کیا تو ورقہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولنا ختم کیا تو ورقہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پاس جو آیا ہے وہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ یہ ناموس الاکبر ہے، یہی جبرائیل امین ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، اگر میں زندہ رہوں اور وہ دن دیکھوں جب آپ کے لوگ، آپ کے قبیلے والے آپ پر ظلم کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے اور آپ کو جلا وطن کریں گے، تو میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور آپ کو مدد دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت ہو کر دریافت کیا، میرے دوست، میرا خاندان، میرے لوگ، کیا وہ مجھ پر ظلم کریں گے؟ کیا وہ مجھے تکلیف دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، ہر نبی کو اس کے اپنے لوگ اور قبیلہ ظلم کرتے اور تکلیف دیتے ہیں، آپ کو بھی یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔
اسی لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قبول کرنا شروع کر دیا اور خود کو تیار کرنے لگے ہر اس چیز کے لیے جو ان کے ساتھ ہونے والی تھی، اس بابرکت مشن کی خاطر۔ اب وہ جان چکے تھے کہ جو پیغام انہیں دیا گیا ہے وہ صرف ان کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر کو بھی رہنمائی دے گا۔ حکم تھا، اپنے رب کے نام سے شروع کرو جس نے پیدا کیا۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، جیسے اندھیروں سے روشنی نکلتی ہے۔ یہ آیات دلوں کو علم اور ایمان سے منور کریں گی اور لوگوں کو اللہ کی عظمت، بندگی کے معنی اور تخلیق کی حکمت کی یاد دہانی کرائیں گی۔ اس ایک جملے سے آسمان اور زمین کے درمیان پل دوبارہ بن گیا اور اللہ نے ایک ایسے پیغمبر کو منتخب کر کے جو پڑھ نہیں سکتا تھا، پوری دنیا کو دکھا دیا کہ قرآن کی طاقت انسان سے نہیں بلکہ اس کے رب سے ہے۔ وہ پہلی وحی ایک دعوت کا آغاز تھی، وہ رات ایک سفر کا پہلا قدم تھی جو 23 سال تک جاری رہا۔ ایک ایسا سفر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے سخت آزمائشوں کے لیے تیار کیا اور انسانیت کو ایک دائمی رہنما عطا کیا۔ انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام قرآن ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سالوں میں حصہ بحصہ نازل کیا گیا، اور اس میں گہری حکمت الہی تھی، کیونکہ ہر آیت اور ہر سورت وقت کی ضروریات، سوالات اور واقعات کے براہ راست جواب کے طور پر نازل ہوئی۔ یہ طریقہ ایک بڑی رحمت تھا۔ آیات میں مومنوں کو تعلیم دی، ان کے کردار کو مضبوط کیا، ان کے ایمان کو بڑھایا اور قدم بقدم سماجی نظام کو دوبارہ قائم کیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ایک ساتھ فرض نہیں کیے گئے، بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کی تیاری کے لیے نازل ہوئے۔ جہالت کی عادات چھوڑنا آسان نہیں تھا، مگر ہمارے رب کی رحمت سے آیات میں دلوں کو نرم کر دیا اور لوگوں کو تیار کیا۔ ہر وحی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاقی حوصلہ دیا اور خاص طور پر مکہ کے مشکل سالوں میں ان کے دل کو مضبوط کیا۔ پہلے انبیاء کی کہانیاں سنائی گئیں تاکہ انہیں صبر اور امید ملے۔ اللہ تعالیٰ اکثر فرماتا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ دعوت کے ابتدائی 3 سال میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین لوگ ہی اس دعوت کے ذریعے مخاطب رہے ہیں۔ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر دعوت اندر ہی اندر پھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت اور زیر کفالت چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ یہ 4 افراد سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پہلی 2 وحیوں کے بعد دوسروں کو اسلام کی دعوت کے لیے سخت محنت شروع کر دی۔ آیتیں روزانہ یا وقفے وقفے سے آتی رہتیں، لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے لگے۔ آخرکار مکہ میں اسلام کا نام پھیل گیا اور ہر جگہ اس کی بات ہونے لگی۔ یہ پہلے مسلمان خفیہ طور پر مسلمان بنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات کرتے اور انہیں رہنمائی دیتے۔ حالانکہ قرآن حصوں میں نازل ہوا، مگر آیات میں خوبصورتی اور صورتوں کے درمیان ہم آہنگی نظر آتی تھی۔ حضرت جبرائیل جب کوئی وحی لے کر آتے تو صحابہ کرام یا کاتبین وحی اس کو لکھ لیتے اور ساتھ حفظ کر لیتے۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے انہیں تختیوں اور چمڑے پر لکھا۔ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ تسلیم کیا گیا۔
اس کی آیات اور موضوعات بدلتے رہے مگر انداز منفرد تھا اور ان کی نقل ممکن نہیں تھی۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں نماز صبح کو 2 رکعت اور شام کو 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ اگرچہ آذان خفیہ ہوتی تھی، یہ خبر قریش تک پہنچ گئی، لیکن شروع میں قریش نے سخت رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنے ہی خاندان والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جو پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے۔ 3 سال کی خفیہ دعوت اسی وقت ختم ہوئی جب ایک آیت میں کھلی دعوت کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بنی ہاشم کو بلایا۔ ابو طالب نے ان کا ساتھ دیا، لیکن ابو لہب نے تنقید کی۔ اس دور میں جب بھی کوئی اعلان کیا جاتا تو کوئی شخص اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر نعرہ لگاتا اور لوگوں کو مخاطب کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور اعلان کیا۔ جب لوگ جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی۔ دعوت حق سننے کے بعد مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بول اٹھا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ ہم بڑی مصروفیات اور مشاغل میں تھے، ہم سمجھے واقعتاً کوئی بڑی اہم بات ہے۔ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تبا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو گروپوں میں خبردار کیا، مگر بت پرستوں نے اللہ کے پیغام کو رد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے احکامات دیے۔ انہوں نے موجودہ سماجی نظام کو چیلنج کیا کہ آزاد اور غلام برابر ہونے چاہیے، عورتوں کو زیادہ حقوق ملنا چاہیے اور وراثت میں بھی شامل کیا جائے۔ مساوات کو سب سے بڑی چیز قرار دیا گیا۔ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، سماجی حیثیت جو بھی ہو یا رنگ و نسل کچھ بھی ہو، یہ مساوات اللہ کی تمام مخلوقات تک پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اونٹوں پر زیادہ وزن لادنے سے منع کیا گیا۔ خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، غلاموں کے حقوق۔ ہم بات کر رہے ہیں 7ویں صدی کی۔ یہ دنیا کے لیے ایک انقلابی بات تھی۔ ظاہر ہے لوگ حیران رہ گئے اور جو کچھ سنا وہ یقین نہیں کر پائے۔ وہ سچے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور بت پرستی ختم کر رہے تھے۔ یہ قوانین خاص طور پر مکہ کے امیر تاجروں کو پریشان کر گئے، کیونکہ یہ ان کے کاروباری مفادات کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ بتوں سے انہیں آمدنی حاصل ہوتی تھی، کیونکہ وہ زائرین کو اپنی طرف کھینچتے تھے، اور وہ غلاموں کے کاروبار اور اپنی روایات کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ جو لوگ اپنے پرانے عقائد پر سختی سے قائم رہنا چاہتے تھے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے پیروکاروں کے خلاف مزاحمت کی۔ انہوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو تکلیف دینے لگے تاکہ اس مشن کو دبایا جا سکے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ جو بھی یہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ روزانہ کی جھڑپوں اور بڑھتے ہوئے دباؤ کے باوجود مومنوں نے ہار نہیں مانی۔ نہ وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹے، چاہے انہیں اذیت دی گئی ہو، دھمکایا گیا ہو یا الگ تھلگ کیا گیا ہو۔ تب بھی اللہ تعالی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ تھا، وحی کے ذریعے۔ اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ اس دعوت عام کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، گویا ناکامیوں پر ناکامی۔ یہی وجہ تھی کہ مکی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار تلقین کی گئی ہے کہ اے نبی، صبر کیجئے، برداشت کیجئے، ہمت جواب نہ دے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پس تم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات میں آخری بات صبر ہے۔
वलिरब्बिक फस्बिर, और अपने रब की खातिर सब्र करो। सूरह मुज़म्मिल में इरशाद हुआ, वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और सब्र करो उन बातों पर जो ये कहते हैं, और खूबसूरती और इज्जत के साथ उनसे अलग हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी मुश्किलात में क्या करना है बताया जाता था। अल्लाह ताला वही के ज़रिए उनके साथ था, मोमिनों को उम्मीद और ताकत देता था और उन्हें अमल करने का तरीक़ा सिखाता था। ये आयात सिर्फ उनके लिए नहीं थीं, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थीं। ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था, और ये हर दौर पर नाफिजुल अमल है। ये पैगाम एक तकसीम शुदा और अक्सर नाइंसाफ़ी वाली मुआशरत को एक मुत्तहिद, अखलाकी और रूहानी तौर पर रोशन उम्मत में बदलने लगा। आज हज़ारों दानिश्वर और उलमा, फनकार और तरक्की याफ्ता मुआशरे अभी तक इन लोगों के बिगड़े हुए गिरोहों को मुकम्मल तौर पर सुधार नहीं पाए, मगर उन दिनों जब वसाइल बहुत महदूद थे, दर्द, अजियत और मौत की धमकियों के बावजूद अल्लाह की मदद से चंद लोगों का एक छोटा सा गिरोह पूरे मुल्क और इलाके को अखलाकी तौर पर बदलने में कामयाब हुआ। उन्होंने लोगों को जिंदगी के हर पहलू की तालीम दी और सिर्फ 23 साल में पूरी मुआशरत को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। ये खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा था। कुरान और अल्लाह के सबसे अजीम मोजज़ात में से एक कुरान के हिफ्ज़ का मोजज़ा। कुरान के हिफ्ज़ का मामला इसकी तारीख़ के सबसे हैरत अंगीज़ पहलुओं में से है। ये ना सिर्फ पहली मुस्लिम कम्युनिटी की गहरी लगन को जाहिर करता है, बल्कि अल्लाह के सच्चे वादे को भी साबित करता है। शुरू से ही कुरान को ज़बानी और तहरीरी दोनों तरह महफूज रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हिफ्ज़ करने को बहुत अहमियत दी और अपने सहाबा को तलकीन की जो आयात को दिल में बसाएं। हिफ्ज़ की ये रिवायत उनकी ज़िंदगी में ही शुरू हो गई थी और ये सिलसिला बग़ैर किसी रुकावट के नस्ल दर नस्ल चलता रहा। सहाबा कराम जैसे हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब वो लोग थे जिन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया था। हिफ्ज़ के अलावा कुरान को उस वक्त की दस्तयाब मवाद पर भी लिखा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस लिखारियों की एक टीम मुकर्रर की थी जो वही को तहरीर करते थे। ये लिखारी वो मतन खजूर के पत्तों, चिपटे पत्थरों, चमड़े के टुकड़ों और हड्डियों पर लिखते थे। जब भी कोई वही आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात को बयान फरमाया करते और साथ ही ये भी बताया करते कि आयत को किस सूरत में और कहाँ लिखना है। ये ख़ास तवज्जो इस बात को यकीनी बनाती है कि हर आयत सही तरीक़े से तहरीर हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत के मुताबिक तरतीब दी जाए। सहाबाए किराम अपने तहरीरी नुस्खों को एक दूसरे से और सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मवाजना करते ताकि दुरुस्तगी की तस्दीक हो सके। ये तस्दीक के अमल इस बात की ज़मानत था कि मतन में कोई गलती ना आए। हर साल रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कुरान पाक पढ़ाया करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के आखिरी साल में कुरान करीम जिब्राईल अमीन को 2 बार पढ़कर सुनाया। इससे कुरान के मुकम्मल और बेहतरीन तरतीब की तस्दीक हुई, जैसी कि आज हमारे पास है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुरान को एक किताब में जमा करने की ज़रूरत वाज़ेह हो गई। ये काम खलीफा अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुआ, क्योंकि यमामा की जंग में बहुत से हाफिज़ कुरान शहीद हो गए थे, जो एक संजीदा मसला था। उमर बिन खित्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। ये खौफ था कि कुरान ज़ाये न हो जाए, इसलिए उन्होंने अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया कि कुरान को एक मुसहफ़ में जमा कर लिया जाए। शुरू में अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु हिचकिचा रहे थे, मगर आखिरकार उन्होंने इस काम की अहमियत को समझा जो आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी था और इत्तिफाक कर लिया।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم ذمہ داری زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم صحابہ میں سے ایک اور لکھاری تھے، یعنی کاتبین وحی میں سے تھے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خاص علمیت اور حفظ کی مہارت کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اس فریضے کو بڑی محنت سے انجام دیا اور قرآن کے لکھے ہوئے ٹکڑے جمع کیے۔ مختلف صحابہ کے پاس نسخوں کو جمع کیا گیا اور یاد شدہ نسخوں سے موازنہ کیا گیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ محنت نے یقینی بنایا کہ ہر آیت متعدد ذرائع سے تصدیق شدہ ہو۔ نتیجے میں ایک مصحف تیار ہوا جسے صحیفہ کہا جاتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حفاظت کے لیے رکھا گیا۔ بعد میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یہ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے قرآن مکمل حفظ کیا ہوا تھا۔ یہ پہلا صحیفہ بعد میں آنے والے صحیفوں کی بنیاد بنا۔ خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام تیزی سے پھیلا اور مختلف علاقوں میں نئی مسلم کمیونٹیز مختلف لہجوں اور زبان میں بات کرتی تھیں۔ اس سے قرآن کی تلاوت میں فرق اور لوگوں میں الجھن پیدا ہو گئی۔ اس ممکنہ اختلاف کو دیکھ کر عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلم امت کی وحدت کو بچانے کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود صحیفہ کی بنیاد پر معیاری مصاحف تیار کیے جائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، جنہوں نے پہلے ہی قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ زید اپنے گہری علمی فہم اور احتیاط کے لیے مشہور تھے۔ وہ دوسرے معتبر ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے جو قرآن کی تلاوت اور تحریر کے ماہر تھے۔ کمیٹی کا کام ایک معیاری صحیفہ تیار کرنا تھا جو قریش کی زبان میں ہو، کیونکہ قرآن اسی لہجے میں نازل ہوا تھا اور اصل زبان کو محفوظ رکھنا بہت ضروری تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ کمیٹی نے ہر لفظ اور ہر حرف کو بہت احتیاط سے جانچا۔ انہوں نے حفاظ یعنی وہ لوگ جو قرآن حفظ کر چکے تھے ان سے مشورہ کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لکھا ہوا متن زبانی روایات کے بالکل مطابق ہے۔ جب معیاری صحیفہ مکمل ہوا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی نقول تیار کی جائیں اور مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ اور شام جیسے بڑے اسلامی مراکز کو بھیجی جائیں۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ تمام غیر سرکاری نقول اور ٹکڑے تباہ کر دیے جائیں تاکہ الجھن اور اختلافات سے بچا جا سکے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ کن اقدام نے نہ صرف قرآن مجید کو محفوظ رکھا بلکہ اس کی یکسانیت کو بھی یقینی بنایا۔ دنیا بھر کے بڑھتے ہوئے مسلم معاشروں میں عثمانی صحیفے قرآن کا آخری اور حتمی نسخہ رہا ہے، اور آج تک تمام بات کی نقول اسی کی بنیاد پر لکھی جاتی ہیں۔ قرآن کی حفاظت بغیر کسی تبدیلی کے کی گئی ہے۔ یہ اللہ کے وعدے کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ قرآن کی حفاظت انسانی تاریخ میں منفرد ہے۔ جہاں دوسری مقدس کتابوں میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں، اضافے یا کمی واقع ہوئی، قرآن بالکل ویسا ہی ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قرآن حفظ کرنے کی زبانی روایت میں اس کے تحفظ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ میں ہزاروں مسلمان اپنی زندگی قرآن حفظ کرنے میں لگا دیتے ہیں اور اسے نسل در نسل پڑھنے کے ایک مسلسل سلسلے کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ یہ غیر ضروری روایت تحریری متن کے ساتھ مل کر قرآن کو اصل صورت میں 1400 سال سے بھی زیادہ عرصے تک محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ قرآن حفظ کر چکے ہیں اور حافظ کا خطاب حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے۔ ماضی ہو
या हाल। जिस हद तक कुरान को हिफ्स किया गया है, ये कुरान का एक और मौजज़ा है। ना इंजील, ना ज़बूर, ना तौरात कभी इतनी वसी पैमाने पर हिफ्स और तिलावत की गई। आज दुनिया भर के तमाम कुरान बिल्कुल एक जैसे हैं। हर लफ्ज़ और हर जुमला सब मुसलमान यक ज़बान हैं। चाहे आप इंडोनेशिया जाएं, तुर्की, भारत, पाकिस्तान, बरतानिया या अमेरिका, जहां भी जाएं, कुरान वैसा ही रहेगा और हमेशा रहेगा। ये एक मौजज़ा है। जबकि आज के ज़माने में लिखी जाने वाली किताबों में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये हकीकत कि 1400 साल पहले एक किताब इतनी मौजज़ाना तरीके से बिल्कुल सही महफूज है, जाहिर करती है कि ये अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ में है। कुरान को समझने के लिए ज़रूरी है कि कुरान का असर इसके पैगाम में नहीं बल्कि इसकी तिलावत में भी होता है। जब कुरान को सही अंदाज में पढ़ा जाता है तो सुनने वाले पर गहरा असर छोड़ता है, चाहे वो अरबी ज़बान ना भी समझता हो। आयात की लयदार साख्त और धुन रूह पर एक ऐसा जादुई और बयान से बाहर असर डालती है जो दिल को छू जाता है। इसी असर की वजह से कई गैर मुस्लिम जो पहली बार इसे सुनते हैं आंसुओं में बह जाते हैं। ये कुरान के मौजज़े का एक और पहलू है। कुरान करीम की खुसूसियत ये है कि ये पूरी इंसानियत से बात करता है, बग़ैर किसी सकाफ़त, जोग्राफिया या वक्त की क़ैद के। ये अमीर व गरीब, तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता सबको मुखातिब करता है। ये फ़र्द और मुआशरों दोनों के मसाइल के हल पेश करता है। कुरान ने मुस्तक़बिल की पेशगोइयाँ की और वो पूरी हुईं। कुरान इंसानों को चैलेंज करता है और ऐसी तफसीली पेशगोइयाँ करता है जो सच साबित हुईं। तारीख़ के दौरान रूमियों की फ़तह, इस्लाम के फैलाव और कुरान की हिफाजत के बारे में पेशगोइयाँ बिल्कुल वैसे ही हुईं जैसे कि बयान की गई थीं, जो कुरान की सदाकत को बिलाशुबा साबित करती हैं। ये पेशगोइयाँ खुफिया नहीं बल्कि वाज़े हैं। कुरान की तालीमात भी इंसानी फितरत से बिल्कुल मेल खाती हैं। ये ज़िंदगी में तवाज़ुन का रास्ता दिखाती हैं, इंतहा पसंदी से मना करती हैं और एतदाल की तरगीब देती हैं। ये तवाज़ुन इबादात में भी साफ दिखाई देता है। कुरान इंसाफ, रहमत और तमाम मखलूक़ात की भलाई को फ़रोग़ देता है। इस दुनिया और आखिरत में कुरान हमारी ज़िंदगियां में बहुत अहम है। आज कुरान पढ़ना खुद एक अजीम इबादत है और हर हर्फ का अज्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह की किताब का एक हर्फ भी पढ़ेगा उसे उसका अज्र मिलेगा और हर अज्र 10 गुना बढ़ाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते और दूसरों को सिखाते हैं और उसकी तालीमात को दर्स के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाते हैं। हर वो शख्स जिसे आप कुरान की तरफ रहनुमाई करते हैं आपके लिए सदक़ा जारिया बन जाता है। चाहे आप इस दुनिया से चले जाएं, आपके सवाब का सिलसिला जारी रहता है। कुरान हमारी इबादात को भी खूबसूरत बनाता है, हमारी नमाज़ों को ज़्यादा मानी खेज़ बनाता है, हर सजदे और रुकू को गहरा करता है। ये हमारी दुआओं की रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है कि अल्लाह से दुनियावी और आखिरत की भलाई दोनों मांगें। उसकी आयात हमें याद दिलाती हैं कि हम उसकी मदद, रहनुमाई और मुआफ़ी तलब करें, जो हमारे रब के साथ ताल्लुक़ को और मज़बूत बनाती हैं।